بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 628۔ حضرت ابو قلابہ سے انہوں نے مالک بن حویرث سے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 20 راتوں تک قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو، وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ اور سفر میں نماز پڑھتے رہنا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور جو تم میں سب سے زیادہ بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 629۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دے۔ پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دیں، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت یہ دوزخ کی بھاپ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 630۔ حضرت ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے انہوں نے مالک بن حویرث سے انہوں نے کہا کہ دو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یہ کسی سفر میں جانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، جب تم سفر میں نکلو تو نماز کے وقت راستے میں اذان دینا، پھر اقامت کہنا، پھر جو شخص تم میں عمر میں بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔ مالک بن حویرث سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ہمارا 20 دن و رات قیام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو۔ مالک نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے یوں کہا، وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں، یا یوں کہا کہ مجھے یاد نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 632۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ نے ایک سرد رات میں مقام دحبان پر اذان دی، پھر فرمایا کہ الا صلوا فی الرحال، کہ لوگوں اپنے اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذن سے اذان کے لیے فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان کے بعد کہہ دے
کہ لوگوں اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 633۔ ابو حجیفہ کے واسطے سے بیان کیا گیا، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابطح میں دیکھا کہ بلال حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی خبر دی۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ برچھی لے کر آگے بڑھے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور سترہ مقام ابطح میں گاڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 634۔ سفیان ثوری نے عون بن ابی حجیفہ سے بیان کیا، انہوں نے اپنے باپ سے کہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے منہ کے ساتھ ادھر ادھر منہ پھیرنے لگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 635۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد ابو قتادہ سے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو۔ نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو، اور جو حصہ رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 636۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو، سکون اور وقار کو بہرحال پکڑے رکھو اور دوڑ کر مت آؤ۔ پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 637۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 638۔ حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابو قتادہ حارث بن ربیع سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی تکبیر ہو تو جب تک مجھے نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہو، اور آہستگی کو لازم رکھو۔ شیبان کے ساتھ اس حدیث کو یحییٰ سے علی بن مبارک نے بھی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 639۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حجرے سے باہر تشریف لائے، اقامت کہی جا چکی تھی اور صفیں برابر کی جا چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ ہم اسی حالت میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 640۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی اور لوگوں نے صفیں سیدھی کر لی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آگے بڑھے۔
لیکن حالت جنابت میں تھے میں مگر پہلے خیال نہ رہا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیے ہوئے تھے اور سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔